کھجوریں اسے دے دیتی ہے، وہ کھجوریں ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیتی ہے، ایک کھجور اپنے منہ کی طرف کرتی ہے، بیٹیاں جلدی جلدی وہ کھجور کھا کے آدھی پھر ماں کے منہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے، ماں اپنے لقمے کو روک کر اپنے منہ میں جاتی ہوئی کھجور کو روک کر اس کو بھی آدھی آدھی کر کے اپنی بیٹیوں کے اندر بانٹ دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کا سلوک ہوتا ہے بچپن میں، تو انسانوں پر فرض ہے، حق ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں نا، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بیوی ہے، مدیر ہیں، پڑوسی ہیں، آفیسر ہیں، بادشاہ ہیں، علماء ہیں، بہت دنیا کے اندر قسم قسم کے لوگ ہیں۔ یہ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں میں مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک کر سب کو ایک طرف لے کیا کہتے ہیں تجھ پہ سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا اللہ کے نبی پھر؟ کہا تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے، تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، پھر تیری ماں کا ہے، پھر تیری ماں کا ہے، اور پھر تیرے باپ کا حق ہے، باقی سب کے حق بعد میں ہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، جب اپنے مدیر کے پاس جاتے ہو اپنی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے تو کس طرح مسکرا کر ملتے ہو؟ آپ کا کاروباری پارٹنر ہو، اس سے جب ملتے ہو تو کتنی محبت اور پیار سے ملتے ہو، دوستوں سے ملتے ہو تو کتنے پیار اور محبت سے، پڑوسیوں سے ملتے ہو، باہر ظاہری جن سے دوستی ہے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہو۔ کیا اسی پیار اور محبت اور مسکراہٹ سے کبھی اپنی ماں کو بھی ملا ہے؟ کبھی اپنے باپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے؟ تیرا باپ، تیری ماں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حقدار ہیں، حسن سلوک کے حقدار ہیں، سارے لوگوں سے مسکرا کر اچھے جملے پیارے جملوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور جب ماں باپ سے کے پاس جاتا ہے تو ان کو اپنے لیے مصیبت گردانتا ہے، ان کو اپنے لیے آزمائش گردانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے پتہ نہیں کب مرے گا، جان چھوٹے گی، میرے اوپر سر درد بن گیا ہے۔ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ ابن ماجہ میں صحیحین میں ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی پہلا سوال کرتے ہیں، پہلا سوال اور کیا کرنا اللہ کے نبی کے سوال پہ؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہاں کبھی پہلے بھی مارکے میں گیا ہے، تیرے پاس گھوڑا ہے، اسلحہ ہے، تلوار تیر ہے؟ نہیں، پہلا سوال اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے لگا ہوں، آپ پوچھتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میرے والدین زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں واپس جا، ان کی خدمت کر، ان کے درمیان میں رہ، یہی تیرا جہاد ہے، یہ غزوہ ہے، یہ نبی کے ساتھ جہاد کا مارکہ ہے۔ اور اللہ کے نبی پہلا سوال کرتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں واپس جا، ان کے پاس رہ، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت ہی تیرا جہاد ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لازم پکڑ، اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کر، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، اس کی خدمت کر، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میرے والدین ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لازم پکڑ، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ابو داؤد میں ہے ایک شخص یمن سے آیا ہجرت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ہر چیز کو چھوڑ آیا، ماں باپ کو چھوڑ آیا، وطن کو چھوڑ آیا، مال دولت کو چھوڑ آیا، یمن سے لے کر مدینے تک کا سفر کیا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا کیا یمن میں تیرے ماں باپ ہیں؟ کیا یمن میں تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے ہجرت کرنے کی؟ کیا مطلب؟ انہوں نے تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی،
انہوں نے اجازت نہیں دی، فرمایا واپس چلا جا، واپس یمن لوٹ جا، اگر تیرے ماں باپ اجازت دیں تو مدینے آ جانا، اور اگر واپس آنے کی اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا۔ مسند احمد میں ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا، آپ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ہجرت کے لیے، جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اس حال میں آیا ہوں کہ میرے والدین رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا، لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، جیسے تو ان کو رلا کر آیا ہے ویسے ان کو ہنسا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار اس جملے کو دہرایا، اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ کس کا؟ شرابی کا، زانی کا، چور کا، بدماش کا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی 3 مرتبہ بددعائیں کر رہے ہیں؟ اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب کس کا؟ جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل ہوا۔ سوچئے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والوں، اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر الگ مکان لے کر اس میں رہائش دینے والوں، کہ یہ میرے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس کو الگ رہائش دے دو۔ وہ بوڑھے تڑپتے رہے، نہ انہیں کوئی روٹی دینے والا ہو، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہو، نہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہو، خود بھی ان سے دور، بیوی بھی دور، بچے بھی دور۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے شیخ ہو، ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو۔ کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، سننا ذرا حسن بصری کے جملوں کو، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتا تھا، آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، ان کو بوڑھے خانے میں پھینک آنے والوں، آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ